بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ شان نزول تفسیر قرآن، تفسیر سورہ تکاثر۔ ناظرین، آج ہم سورہ تکاثر کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ اللہ پاک اس صورت میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا طلب مال نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو یہاں طلب مال کی مذمت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے، وہ مال کمانے کے حرص میں لگا رہتا ہے۔ یہ مال کی حرص انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھتی ہے۔ یہ مال کے حرص انسانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ انسان مال کے حرص میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچتا ہے، یعنی اس کا بلاوا آ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب دینا ہے، لیکن ہم دنیاوی مال و متاع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں آخرت پر علم الیقین رکھنا چاہیے، یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین کامل آ جائے تو ہم دنیاوی مال و متاع کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں: لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ یہاں پر یہ تمام انسانیت سے خطاب ہے، یعنی ہر کوئی دوزخ کو دیکھے گا۔ کچھ لوگ صرف دیکھیں گے اور کافر لوگ اس کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو ایسے دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، یعنی تم اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھو گے تو تمہیں یقین آئے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کے تمام اعضاء، ہمارا کھانا پینا، ہماری صحت، سانس لینا، مختلف قسم کے پھل فروٹ، ہماری اولاد، رشتہ دار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں ان سب نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: میں نے تمہیں مال دیا تھا، کہاں کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ تمہیں جوانی دی، وہ کن کاموں میں صرف کی؟ تمہیں علم عطا کیا، اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا؟ اپنی زبان کو کن کاموں میں استعمال کیا، اپنے ہاتھوں کو کن کاموں میں استعمال کیا، اور اپنی ٹانگوں سے چل کر نیک کام کرنے گئے، مسجد کی طرف گئے یا گناہ کے کاموں کی طرف گئے؟ یہ سوالات کیے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے پر آ گئے اور ہر چیز کے بارے میں سوال کیے گئے تو ہمارا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرما، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔